السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ المؤمنون آیت نمبر 23 سے 43 تک انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا کہنے لگے، یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے۔ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة۔ تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے وقتوں میں بھی کبھی نہیں سنی۔ نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کے واقعات سورۃ الاعراف میں اور سورۃ یونس میں، سورۃ ہود میں آپ سن چکی ہیں، پڑھ چکی ہیں۔ یہاں پر فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ۔ تمام انبیاء اور رسول ہمیشہ بشری ہوتے تھے، اور انسانوں کے لیے رسول بھی کوئی بشری ہونا چاہیے جو انہی میں سے ہوتا کہ جب وہ انہیں اپنی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچائے تو وہ اسے سمجھ سکیں۔ نیز رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہی نہیں ہوتا، ان احکام پر سب سے پہلے خود عمل پیرا ہو، خود عمل کر کے عملی نمونہ دکھانا بھی ہوتا ہے۔ اب اگر رسول انسان کے بجائے فرشتہ ہو یا نوری مخلوق ہو یا کسی اور اعلیٰ جن سے ہو تو اس پر ایمان لانے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ انسان ہو کر ایک فرشتہ یا کسی بالا تر جنس والی ہستی کی اقتداء کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی وہ مصلحتیں ہیں جس کی بنا پر رسول کا بشر ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کسی بشر ہی کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور قرآن مجید میں ان باتوں کی بہت سے مقامات پر وضاحت موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زبان سے کئی بار اپنی بشریت کا اقرار کرایا ہے، حتیٰ کہ اس حقیقت کو اس کلمے کا لازمی جز بنا دیا جس کے اقرار پر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کوئی نہیں کہتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن گمراہ لوگوں کی گمراہیوں میں سے ایک یہ گمراہی بھی بطور قدر مشترک رہی ہے۔ بشریت اور رسالت دونوں صفات اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کی تکذیب کرنے والوں نے سب سے پہلے بطور طعنہ انبیاء سے یہی بات کہی کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو، تم رسول بن کیسے سکتے ہو؟ یہ ایک طرح کی گمراہی تھی، اور دوسری طرح کی گمراہی انبیاء کے عقیدت مندوں میں پیدا ہوتی ہے جو غلو کی راہ اختیار کر کے دوسری انتہا کو پہنچتے ہیں۔ ان کا نظریہ بھی یہی ہوتا ہے کہ نبوت یا رسالت اور بشریت ایک ہی شخص میں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ بشریت ایک ہی شخص میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ وہ رسالت کا تو اقرار کرتے ہیں مگر بشریت سے انکار کر دیتے ہیں۔ دور کیوں جائیں ہم، مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ آج بھی موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والوں کو گستاخان رسول کا طعنہ دیتا ہے۔ چنانچہ ان کا یہ زبان سے نعرہ لگانا، بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا،
بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکتا، ان کے اسی نظریے کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کے بجائے نور ثابت کرتے ہیں اور بشریت سے انکار کرتے ہیں۔ دنیا داروں کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے کہ جو شخص بھی کسی اصلاحی دعوت کے کام کا آغاز کرتا ہے تو انہیں فوراً یہ خیال آتا ہے جو قوم نوح کی قوم کو آیا تھا، یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، کہ تم پر برتری حاصل کرنے کے لیے یہ اب رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے کو نازل فرماتا۔ تو یہی ان کو بھی خیال آیا تھا، اس لیے کہ یہ شخص اپنی چودراہٹ قائم کرنے اور اپنا جھنڈا بلند کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اور وہ اپنے اس نظریے میں اس حد تک حق بجانب بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود چونکہ اسی غرض کے لیے اپنی زندگیاں اور اپنی تمام تر کوششیں کھپا دیتے ہیں، لہٰذا وہ ہر شخص کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو بھی یہ طعنہ دیا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ دیا تھا کہ موسیٰ اس ملک پر قابض ہونا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ نبی علیہ السلام کے متعلق یہی نظریہ قائم کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو جتنا چاہو حاضر ہے، اقتدار چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا قائد، اپنا حاکم تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ کام بھی ہم کیے دیتے ہیں، بشرط یہ کہ ہماری مخالفت اور ہمارے معبودوں کی مذمت سے تم باز آ جاؤ اور ہم سے سمجھوتا کر لو۔ یہ بات کہ رسول بشری ہوتا ہے یا یہ کہ ایک اکیلے اللہ ہی ساری کائنات کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بہت کافی ہیں، اور دوسرے سب معبود جو ہیں وہ سب کے سب لغو اور باطل ہیں۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، اور وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے، لہذا کچھ مدت اور انتظار کرو کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ قوم نوح کی نظروں میں نوح علیہ السلام کی دیوانگی یہ تھی کہ ساری قوم کے نظریے کے خلاف خالص توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ نوح کا نعوذ باللہ ایک بیہودہ سا خیال ہے، بھلا ساری قوم کے مقابلے میں اس اکیلے کی پکار کی کیا حقیقت ہے، لہذا اس کی طرف توجہ کی چندہ ضرورت نہیں، وہ خود ہی جب اپنی ناکامی دیکھے گا تو اپنی ایسی باتوں سے باز آ جائے گا۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے پروردگار، ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما۔ فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور قل فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے پروردگار، ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما۔ تب ہم نے اس نوح کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ، پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگ جائے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، کیونکہ وہ غرق ہو کے ہی رہیں گے۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ہمراہ ہیں تمہارے ساتھ ہیں کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ غالباً تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔
جو قرآن کی صراحت کے مطابق 950 سال ہے۔ اس طویل عرصے میں آپ اپنی قوم سے غلط باتیں اور طعنے وغیرہ سنتے اور برداشت کرتے رہے۔ اتنی طویل مدت میں بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ دوسروں کا کیا ذکر، آپ کی بیوی اور ایک بیٹا بھی آپ کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ دے رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ اب جو کافر موجود ہیں وہ اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم واقع ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دعوت حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، بس یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اذیت اور ذہنی کوفت کا باعث بن رہے تھے۔ جب ان کافروں نے آپ کو اذیت دینے میں انتہا کر دی تو اس وقت آپ نے دعا کر دی کہ یا اللہ، یہ قوم مجھ پر غالب آ گئی ہے، اب تو ہی میری مدد فرما اور ان سے اس ظلم کا بدلہ لے جو انہوں نے اتنی طویل مدت مجھ پر ڈھایا ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کا پورا قصہ سورۃ ہود میں آپ پڑھ چکی ہیں اور سن چکی ہیں، اس لیے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم اتنی بدبخت تھی جس کی غرقابی پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بجائے افسوس کے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ قوم فی الواقع خس کم جہاں پاک کا مصداق تھی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعا میں واضح طور پر یہ الفاظ کہے تھے کہ یا اللہ، سورۃ نوح میں آپ پڑھیں گی انشاءاللہ، جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس قوم میں سے ایک گھرانہ بھی زندہ نہ رہنے دے، کیونکہ ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی فاسق و فاجر ہی پیدا ہوں گے اور کبھی حق کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں پر یہ دعا بھی اس دعا کا ہی حصہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہوتے وقت سکھائی تھی۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہوتے وقت سکھائی تھی۔ اس دعا میں انت خیر المنزلین کا ایک معنی تو ترجمے سے واضح ہے، اس دعا میں انت خیر المنزلین کا ایک معنی تو ترجمے سے واضح ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تو بہت اچھا مہمان نواز ہے یا بہت اچھا میزبان ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ میں بھی تھوڑا دیتا ہوں، ناپ میں بھی پورا دیتا ہوں اور میں مہمان نواز بھی بہت اچھا ہوں۔ مطلب یہ کہ مجھے بابرکت جگہ پر کشتی سے اتارنا اور اترنے کے بعد ہمیں وافر انداز میں رزق بھی مہیا فرمانا۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات وان کننا لمبتلین۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں کئی ایسی باتیں ہیں جن سے ایک غور کرنے والا انسان سبق حاصل کر سکتا ہے، اور جب ہم کوئی نبی بھیجتے ہیں تو اس وقت قوم کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، نبی اور اس کے ماننے والوں کا بھی، کہ وہ کس حد تک صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں، اور جھٹلانے والوں کا بھی کہ وہ کس حد تک سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر جو اس امتحان میں کامیاب ہو انہیں انعامات سے نوازتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ضد کرنے والوں، ہٹ دھرمی کرنے والوں اور نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ واقعی سزا بھی دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والی قوم میں سے کون ان نشانیوں کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ آگے فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ یہ اور نسل یا اور قوم عاد یا عاد اولا تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اسی قوم کا ذکر ہوا ہے اور ان کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے شریک بنانے کے برے انجام سے تمہیں خطرہ پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں تم پر قہر الہی نازل ہو جائے۔
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کی قوم کے جن سرداروں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو. اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم تو خسارے میں ہی رہے. انبیاء کی دعوت کی ضد چونکہ چوہدری قسم کے لوگوں پر ہی پڑتی ہے اور انہیں اپنی سرداریاں خطرے میں پڑتی نظر آتی ہیں، اس لیے انبیاء کے اولین مخالف یہی لوگ ہوتے ہیں اور عام لوگوں میں چونکہ انہی کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، لہذا انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں انہیں عوام سے سر کھپانا پڑتا ہے تاکہ وہ انبیاء کی دعوت قبول کر کے ان کے دائرہ اثر سے باہر نہ ہو جائیں. مشرکین مکہ کی طرح قوم عاد بھی اخروی زندگی کی منکر تھی اور مال و دولت کی فراوانی اور آسودگی کی زندگی نے ان سرداروں کو بالکل اللہ کا فراموش بنا رکھا تھا اور ان کا منتہائے مقصود صرف دنیا کا مال و دولت اور اس کو حاصل کرنا تھا. اسی واسطے ما هذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون. نبی کی دعوت کے مقابلے میں جس بات کی دعوت وہ عوام الناس کو دے سکتے تھے وہ یہی تھی کہ آخر اس نبی میں کیا خوبی ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، وہ بھی تمہارے ہی جیسا انسان اور کھانے پینے کا محتاج ہے. اور ایسے کہہ کر لوگوں کو، جو سردار لوگ تھے وہ ایسے کہہ کر لوگوں کو درگلایا کرتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی ایک عام انسان ہی تھے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں حالانکہ وہ خود بھی ایک عام انسان ہی تھے اور عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، اس کے باوجود وہ عوام کے مطاع بنے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ عوام ان کی اطاعت کرے. ان کا یہ پروپیگنڈا اس لیے نہیں تھا کہ انسان مطاع نہیں بن سکتا، بلکہ صرف اس لیے تھا کہ کہیں لوگ نبی کی دعوت قبول کر کے ہماری اطاعت کو ترک کر کے اس کی اطاعت نہ کرنے لگ جائیں تو ہماری سرداری چلی جائے گی. گویا اصل خطرہ انہیں اپنی سرداریوں کا تھا اور ان کے لیے تو یہ واقعی خسارے کی بات تھی، لیکن لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ نبی کی اطاعت کر کے تم خسارے میں رہو گے. گویا بشر ہونے کے باوجود، وہ خود بھی بشر تھے، بشر ہونے کے باوجود ان کی اپنی اطاعت میں خسارے کی بات ان کے نزدیک خارج از بحث تھی. آگے ارشاد فرمایا اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذًا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ یہ بات تو بعید از عقل اور بعید از قیاس ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. آخرت سے انکار کرنے والوں کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ کوئی بھی مرا ہوا انسان آج تک دوبارہ زندہ نہیں ہو کر واپس نہیں آیا، لہذا ہم کیسے مان لیں کہ مرنے اور مر کر مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. گویا ان کے انکار کی اثر بنیاد ان کا اپنا تجربہ یا مشاہدہ ہوتا ہے. قوم عاد مشرکین مکہ کی طرح اللہ کی ہستی کے قائل تھے اور ان کے نزدیک حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یا یہ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا مواخذہ کرے گا، اور یہ دونوں باتیں ہم ہرگز تسلیم کرنے کو تیار نہیں. یعنی ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی ان پر عذاب آنے والا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے. اس رسول نے دعا کی کہ پروردگار ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے بعد یہ اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے. چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ایک ہیبت ناک چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا. سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے. اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد اللہ تعالیٰ کی ہستی کی قائل تھی اور ان کے نزدیک حضرت ہود علیہ السلام کا اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یا یہ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا مواخذہ کرے گا. اور یہ دونوں باتیں ہم ہرگز تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی ان پر عذاب آنے والا ہے. جب یہ اس کے آثار دیکھ لیں گے تو اس وقت اپنی اس ہٹ درمی پر پچھتائیں گے، لیکن اس وقت نہ انہیں پچھتانا کچھ کام آئے گا اور نہ ان کا ایمان لانا کام آئے گا. یعنی بالکل ٹھیک اسی وقت ان پر عذاب آیا جو وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. یہاں ہیبت ناک چیخ کے عذاب سے بعض علماء نے یہ قیاس کیا ہے کہ یہ قصہ قوم عاد اولا کا نہیں، کیونکہ ان پر تند و تیز اور شدید سرد آندھی کا عذاب آیا تھا، بلکہ یہ قصہ عاد ثانی یعنی سمود کی قوم کا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس آیت میں بالحق کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو انہیں سزا دی تو وہ ٹھیک ان کے گناہوں کی پاداش کے مطابق تھی. عدل و انصاف کا یہی تقاضا تھا اور اس سلسلے میں ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوا. غثاء بمعنی کوڑا کرکٹ، کچرا، خس و خاشاک، یعنی وہ ہمارے عذاب کی رو میں یوں بہہ گئے، ہمارے عذاب کی رو میں یوں بہہ گئے جیسے سیلاب خس و خاشاک کو کوڑا کرکٹ کو بہا کر لے جاتا ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی، کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس وقت کے بعد ٹھہر سکی. پھر اس کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے. جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں افسانے بنا دیا. سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لاتے. قوم عاد اولا اور عاد ثانی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ پیغمبر مبعوث ہوئے جن کے نام ہیں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب علیہ السلام. یہ تو وہ انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا وہ ان سے بہت زیادہ ہیں. بعض روایات کے مطابق نبی علیہ السلام سے دنیا میں مبعوث ہونے والے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 سے 315 بتائی، یا 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 بتائی، جبکہ قرآن میں صرف 127 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے. واللہ اعلم. اب اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو جہاں تک انسانی علم کی رسائی ہو سکی ہے اس کے مطابق عاد اولا اور موسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت تقریباً 4000 سال پر محیط ہے. اس طویل عرصے میں لا تعداد انبیاء اور رسول مبعوث ہوتے رہے، حتیٰ کہ ان انبیاء کا ایسا تانتا بندھا ہوا تھا کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب روئے زمین پر کوئی نبی موجود نہ ہو.
بلکہ بیک وقت ایک ہی زمانے میں کئی انبیاء مبعوث ہوتے رہے، ان سب سے یہی سلوک ہوتا رہا کہ انہیں جھٹلایا گیا، انہیں قتل کیا گیا، کیونکہ چودھری قسم کے لوگ قطعاً اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے کہ وہ اپنی سرداریوں سے دستے بردار ہو کر نبیوں کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی انبیاء کے خلاف بھڑکاتے رہے، ان کے اس جرم کی پاداش میں ان پر عذاب آتے رہے۔ ایک قوم مٹتی تو دوسری اس کی جگہ لے لیتی، پھر اس کے مقررہ وقت کے مطابق اسے بھی صفحہ ہستی سے نیست و نابود کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ ان کے آثار بھی باقی نہیں رہے ماں سوائے ان داستانوں اور افسانوں کے جو بعد کے آنے والے لوگوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔